أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله یا علی انت منی و انا منکا۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ پیغمبر کا یہ فرمانا مولا کائنات کی شان میں مولا کائنات کی شان کو چار چاند لگا دیتا ہے کہ جہاں صحابی رسول بننا ایک افتخار ہے، ایک فضیلت ہے کہ میں صحابی رسول ہوں، میں نے کچھ عرصہ رسول کی خدمت میں گزارا ہے، میں نے کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، کچھ حاصل کیا ہے۔ جہاں صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے تو ذرا سوچیں وہاں نفس رسول ہونا کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، یعنی آپ میں ہیں اور میں آپ ہوں، آپ کا اور میرا نور ایک ہے۔ کسی نے خلیل بن احمد سے پوچھا کہ جنہوں نے العین کتاب لکھی ہے اور جن کو ادب و لغت کا امام کہا جاتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا پہچانا جاتا ہے، انسان کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے فضائل ظاہر ہوتے ہیں یا تو ان کے اپنے دوست ان کے کمالات کو نشر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا پھر ان کے دشمن لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ فلاں اتنی شخصیت کا مالک ہے۔ لیکن میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہوں کہ جن کے فضائل اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے، یعنی مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کے فضائل اور کمالات اپنوں نے خوف کی وجہ سے، قتل کے خوف کی وجہ سے، مارے جانے کے خوف کی وجہ سے چھپائے، اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے۔ لیکن کائنات میں جتنا ذکر علی ابن ابی طالب کا ہو رہا ہے کسی کا نہیں۔ یعنی ذرا تصور کریں کہ اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے فضائل اور دشمنوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے مولا کائنات کے فضائل چھپائے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کائنات میں، آج پورے عالم میں جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے پڑھے جاتے ہیں کسی کے نہیں پڑھے جاتے، کسی کا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا تذکرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ جتنے فضائل اور کمالات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیان کیے جاتے ہیں، کیوں نہ کیے جائے کہ جن کے بارے میں پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، یا علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ تو پیغمبر نے کفار اور مشرکین کی امانتیں دینی تھیں۔ بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے تھے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے تو پیغمبر کو ایک تسلی ہوئی، مشرکین مکہ گھبرا گئے کہ حضرت عمر ایمان لائے ہیں، اب پیغمبر کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے، ایسی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی امین کا انتخاب کیا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب کا انتخاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی میں آج ہجرت کر کے چلا جاؤں گا اور پیچھے جتنے کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں ان سب کو امانتیں آپ نے لوٹانی ہے، آپ نے دینی ہے، امانتیں آپ نے واپس کرنی ہے ان کو، امانتیں واپس کر کے پھر آپ نے ہجرت کر کے مدینے میرے ساتھ آ کے مل جانا ہے۔ تو ذرا تصور کریں جہاں مکہ میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن رسول خدا انتخاب جس ہستی کا کرتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی مصطفیٰ جیسے ہیں اور مصطفیٰ علی جیسے ہیں، تو یقیناً پیغمبر کی مسند پر پیغمبر کا جانشین بھی وہی شخص بن سکتا ہے
جو پیمبر جیسا ہو، جو پیمبر سے ہو، جو پیمبر جیسا امین ہو، جو پیمبر جیسا صدیق و صادق ہو، تبھی تو وہ مسند مصطفیٰ پر بیٹھ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔